انتہائی محبت سے برکت کے لیے درود پاک پڑھیں گے۔ ولا آل ابراہیم جی ولا آل نحمده ونصلي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، جملہ انتظامیہ، حاضرین با تمکین، اہل علاقہ، شمع ختم نبوت کے پروان، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ عظیم اور پیارا عقیدہ ہے، یہ مبارک عقیدہ ہے کہ نبوت کا جو حسین و جمیل اور پیارا سلسلہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ سیدنا خاتم علیہ السلام حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا یہ عظیم عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ آپ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا یہ عظیم عقیدہ ہے کہ اب یہ سورج تو اندھا ہو سکتا ہے، یہ چاند تو بے نور ہو سکتا ہے، یہ اجرام فلکی تو تہس نہس تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، اس ساری کی ساری کائنات کا نظام تو دھرم بھرم ہو سکتا ہے، پروردگار کی عزت کی قسم ہے مائیں پانچ ہو گئی، لیکن آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا یہ عظیم اور پیارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، یا یہ کہے کہ نعوذ باللہ نبوت جاری ہے، اب اللہ قیامت تک کے لیے اور بھی نبی دنیا میں پیدا فرماتا رہے گا،
پروردگار کی عزت کی قسم ہے یہ بندہ کائنات کا بدترین کافر ہے، مسلمان ہو سکتا؟ بولو۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا یہ عظیم اور پیارا عقیدہ ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغام لے کر آئے جس کے بعد کسی اور پیغام کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وہ سلیبس لے کر آئے، وہ کتاب لے کر آئے، وہ لائحہ عمل لے کر آئے، وہ شریعت لے کر آئے، وہ ضابطہ لے کر آئے کہ جس کے بعد کسی اور شریعت کی، کسی اور کتاب کی، کسی اور سلیبس کی، کسی بھی اور نصاب کی اللہ کی قسم ہے ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس کائنات کے جس ذرے کا رب ہمارا اللہ ہے، اسی ذرے کے نبی ہمارے کریم آقا ہیں۔ سب بولو سبحان اللہ یار، تھوڑا جاگ کے بیٹھو۔ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے۔ پوچھو علماء تشریف فرما ہے، ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی بنیاد کا نام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی بیس کا نام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی شارت کا نام ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے قبول کیے بغیر، جسے تسلیم کیے بغیر اللہ کی قسم ہے کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پروردگار سے پوچھو، توجہ، پروردگار سے پوچھو جس نے ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو قرآن پاک کے اندر ایک یا دو مرتبہ ارشاد نہیں فرمایا۔ اگر پروردگار ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو قرآن پاک کے اندر ایک بار ہی بیان فرما دیتا، اللہ کی قسم ہے ہم سب کے قبول کرنے کے لیے، سر تسلیم ہم کرنے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت میں ایمان لانے کے لیے بہت تھا۔ قربان جائیے عقیدہ ختم نبوت میں، اور میرے پروردگار کے ہاں ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ کرنا کہ پروردگار نے ختم نبوت کے عظیم عقیدے کو قرآن پاک کے اندر 100 سے بھی زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت،
जामाइयत अंदाजा करना चाहते हैं तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ग्रामी से कर सकते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा खत्म नबूवत को अपनी मुबारक हदीस के अंदर 210 मरतबा इरशाद फरमाया है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ पहलुओं से, मुख्तलिफ मिसालें दे दे के अकीदा खत्म नबूवत की वजाहत फरमाई है। फरमाने वाली शान है अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी कि लोगों मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी नबी हो। फरमाया ला नबी अबादी, अब मेरे बाद कोई और नबी पैदा नहीं हो सकता। अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत का पूछना चाहते हैं तो चलो चल के करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस प्यारे सहाबी से पूछते हैं जिनका नाम हजरत फिरोज देलवी है कि जब असवद अरसी ने नबूवत का दावा किया था, ये वो शैतान है जो यमन का बशिंदा था, तवज्जो करना, ये वो लानती है जिसने सबसे पहले झूठी नबूवत के फाटक को खोला था और ये बकवास की थी अल्लाह ने मुझे मोहम्मद के बाद अब नबी बना के भेजा है। तो प्यारे आका ने अपने सहाबी हजरत फिरोज देलवी को बुलाया और इरशाद फरमाया, ए फिरोज देलवी, ये नहीं हो सकता कि मुझ मोहम्मद की और नबूवत के होते हुए, मुझ मोहम्मद की खत्म नबूवत के होते हुए कोई उठे नबूवत का दावा करे। फरमाया नहीं नहीं, और मोहम्मद की गैरत, मोहम्मद की हमीयत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ए फिरोज देलवी, एक लम्हे की तखीर किए बगैर यमन चला जा और जाके उस दावा नबूवत करने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दे। पता लगा खत्म नबूवत के अकीदे पे हमला करने वाला, खत्म नबूवत के ताजो तख्त पे हमला करने वाला ये काफिर आम काफिर नहीं है, बल्कि काफिर भी वो है जिसके बारे में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी है कि ऐसा बंदा इस धरती में जिंदा रहने के भी काबिल नहीं है बल्कि कत्ल किया जाएगा। इसका फरमाने वाली शान है करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान। और तारीख पढ़ो, पूछो, उलमा बैठे हैं, मेरे आका के उस प्यारे सहाबी ने उस लानती के टुकड़े टुकड़े करके जहन्नम वासिल किया है। अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत का पूछना चाहते हैं तो चलो चल के मेरे आका के उस प्यारे सहाबी सैयदना हबीब बिन ज़ैद अंसारी से पूछते हैं। कौन हबीब बिन ज़ैद अंसारी जिसको मुसलमान कज़ाब ने गिरफ्तार कर लिया था? कौन मुसलमान कज़ाब जिसने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात के अंदर ही नबूवत का दावा कर दिया था? इस मरदूद ने भी हर्जा सराई कर दी थी। अल्लाह ने मोहम्मद के बाद अब मुझे भी नबी बना के भेजा है। Yeah.
یہ وہی مسلمہ کذاب ہے جسے بعد میں یار غار، یار مزار، افسر البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا۔ یہ اسود انسی کے بعد اس مردود نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ وہی لانتی ہے جس نے میرے آقا کے ذرا توجہ سے بات سنیں، آپ کی مہربانی، مہمان آ رہے ہیں، آنے دیں، دھیان کر کریں۔ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ کریم آقا کی ختم نبوت کی محفل ہے۔ جتنی توجہ سے، جتنی محبت سے، جتنے ادب سے بات سنیں گے انشاءاللہ اتنا ہی اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ غور توجہ سے ذرا باتیں سنیں انشاءاللہ۔ میں بڑے کم ٹائم میں بڑی اہم باتیں آپ احباب سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ میرا ایک ایک جملہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کے بہت کام آئے گا۔ اس مسلمہ کذاب نے کیا کیا؟ میرے آقا کے اس پیارے صحابی سیدنا حبیب بن زید انصاری کو گرفتار کر لیا اور پوچھا، اے حبیب بن زید انصاری، یہ تو بتا محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ میرے آقا ہیں، میرے ہادی ہیں، میرے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ذرا جاگ کے بیٹھو۔ اس نے کہا نہیں، نعوذ باللہ، اللہ نے محمد کے بعد اب مجھے بھی نبی بنایا ہے، مجھے بھی تو نبی مان دے۔ پوچھو علماء بیٹھے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تیری بک سننے کے لیے اور تیری بکواس سننے کے لیے میرے پاس کام ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ تیری بکواس سننے کے لیے میرے پاس کام ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا، میری نبوت کا انکار کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں تو مجھے نبی کیسے نہیں مانتا۔ تلوار نیام سے نکالی، میرے آقا کے اس پیارے صحابی کا ایک بازو ہی کاٹ ڈالا۔ کہا دیکھ، ابھی بھی جانے دوں گا مجھ مسلمہ کو اللہ کا نبی مان لے۔ فرمایا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو لعنتی ہے، تجھے نبی نہیں مان سکتا۔ اسی تلوار سے دوسرا بازو بھی کاٹ ڈالا۔ کہا دیکھ، ابھی بھی جانے دوں گا مجھ مسلمہ کو اللہ کا نبی مان لے۔ فرمایا کہا نا، تیری بک بک سننے کے لیے، تیری بکواس سننے کے لیے میرے پاس کان نہیں ہے۔ ہائے ہائے، اس کے بعد ایک ٹانگ کو کاٹا، پھر دوسری ٹانگ کو کاٹا، پھر کان کاٹے، پھر ناک کاٹا، پھر زبان کاٹی، پھر آنکھیں نکالی، اس کے بعد سر تن سے جدا کر دیا۔ میرے آقا کے اس پیارے صحابی کے اور پیارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن میرے آقا کے اس پیارے صحابی نے، اس پہلے شہید ختم نبوت نے اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا دیے، لیکن قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہی پیغام دے گئے کہ دنیا والوں، ختم نبوت کے پیرے کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اس حد تک بھی قربانی دینی پڑ جائے تو دے دینا، لیکن آمینہ کے نام کے بعد کسی کو نبی نہ مان لینا۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بولو سب بولو، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت کے منکروں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، حضور کے منکروں پہ لعنت، ختم نبوت کے منکروں پہ لعنت، تاجدار ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت پوچھنا چاہتے ہو تو چلو چل کے میرے کریم آقا کے ان 70 بدری صحابہ سے پوچھو
جنہوں نے مسلمان کذاب سے جنگ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر دیا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا پوچھنا چاہتے ہو تو چلو چل کے میرے آقا کے ان پیارے 700 صحابہ جو حفاظ قرآن بھی تھے ان سے پوچھو جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں پیش کر دی تھی اور ختم نبوت کی اہمیت کا، اساسیت کا، جامعیت کا پوچھنا چاہتے ہو تو چلو چل کے میرے آقا کے ان 1200 اور صحابہ کرام سے پوچھو جو اپنی زندگانیوں کے چراغ ہتھیلیوں پہ رکھ کے سورج مکر اتر گئے تھے اور مسلمان کذاب سے جنگ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے تھے، لیکن مسلمان کذاب کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کے ماننے والے 27,000 سپاہیوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے آقا کے ان پیارے صحابہ نے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہی پیغام دے دیا کہ دنیا والوں ختم نبوت کے پیارے کے لیے جان جاتی ہے، پرواہ نہیں کرنی، مال جاتا ہے پرواہ نہیں کرنی، گھر بار جاتا ہے پرواہ نہیں کرنی، بچے یتیم کروانا پڑ جائے کروا دینا، عورتوں کو بیوہ کروانا پڑ جائے کروا دینا، لیکن ہر حال میں آمینہ کے نام کی ختم نبوت کا پیارا دیتے رہنا انشاءاللہ دو گے۔ یار بولو آپ کی مہربانی مگر میں چھوڑ دوں گا، بولو مجھے پتا چلے ماشاءاللہ آقا کی ختم نبوت کے غلام بیٹھے ہیں، سب بولو۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اساسیت، جامعیت پوچھنا چاہتے ہو تو چلو چل کے سن 53 کے ختم نبوت کے ان مجاہد جنہوں نے ختم نبوت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی تھی۔ سن 53 کیا تھا میں تاریخ کے چند اوراق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھو علماء بیٹھے ہیں جب پاکستان بنا سن 53 اس کے بعد آیا، اہل اسلام کے اہل پاکستان کے دو بڑے مطالبات تھے۔ نمبر 1 پہلا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانی جن کو ہمارے علماء، جن کو ہمارے اکابرین پہلے دن سے ہی کافر و مرتد قرار دیتے چلے آئے ہیں، مرزا قادیانی قذاب انگریزوں کا وہ پالتو کتا تھا، مرزا قادیانی قذاب قادیان کی گندی نالی کا وہ گندا کیڑا، قادیان کا چمکادر، قادیان کا گستاخ رسول جسے ظالم انگریز نے لوگوں کے سینوں سے اس کے رسول کی چنگاری کو اور نکالنے کے لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اس قذاب کو بہت سا پیسہ دے کے زمینیں دے کے اس کتے کام کے لیے کھڑا کیا تھا۔ اہل پاکستان کا، اہل اسلام کا یہ مطالبہ تھا کہ قادیانی، مرزا قادیانی قذاب کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں، جو بے ایمان ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے بلکہ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت کے عقیدے میں شک بھی کرے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر و مرتد ہے، یہ کائنات کا
سب سے بڑا کافر ہے جن کو ہمارے علماء پہلے دن سے ہی کافر قرار دیتے چلے آئے ہیں۔ پاکستان کی ریس کلمے پہ ہے، پاکستان کی بنیاد اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی، اور پاکستان کی رجسٹری ہمارے پیارے آقا کے نام ہے۔ اس لیے پاکستان کے اندر بھی قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی مردود کو بنایا گیا۔ یہ ایک انگریزوں کی سازش تھی کہ اس غدار کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ یہ پاکستان کا بھی غدار ہے، اسلام کا بھی غدار ہے، پکا مردود قسم کا قادیانی مردئی ہے۔ اسے اس وزارت سے برطرف کیا جائے۔ یہ دو بڑے مطالبات تھے۔ میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے یہ دونوں مطالبات صحیح تھے یا غلط تھے؟ صحیح تھے، لیکن کیا ہوا؟ پوچھو علماء بیٹھے، مولانا اللہ صاحب نے پوری تاریخ لکھی ہے، تحریک ختم نبوت 1953۔ پھر پڑھ کے دیکھو، ذرا ہوش سے باتیں سنو۔ میں بالخصوص اپنی یوتھ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ینگ جنریشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے لیے ہمارے قادری نے کیسے کیسے اور قربانیاں دی ہیں۔ ذرا ہوش سے بات کو سنیے گا۔ کہا گیا یہ مطالبات تو پورے نہیں کیے جا سکتے۔ خواجہ ناظم الدین کی حکومت تھی، کہا ہم نہیں مانیں گے، نکل جاؤ، ہم قادیانیوں کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر کیا کیا گیا؟ بلکہ مارشل لا لگا دیا گیا اور آرڈر کیا گیا جو ختم نبوت کی بات کرے، ختم نبوت کا نعرہ لگائے، ختم نبوت کا جلسہ کرے، آرڈر دیا گیا گولیاں مار مار کے اس کے سینے کو بھون ڈالو۔ پھر پڑھیے 53 کی ختم نبوت کی دہلی کے اندر کیا کیا شیطانی کھیل کھیلے گئے تھے۔ ہائے ہائے، لاہور کی کاری سڑکوں کو ختم نبوت کے مجاہدین کے مقدس خون سے رنگین کیا گیا تھا۔ دریائے راوی کے پانی کو ختم نبوت کے مجاہدین کے مقدس خون سے سرخ کیا گیا تھا۔ مار مار کے سڑک کو پھوڑا گیا، مار مار کے ٹانگوں کو توڑا گیا۔ جیلیں ختم نبوت کے مجاہدین سے اور بھر دی گئی تھی۔ ہائے ہائے، ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ختم نبوت کی محبت سینوں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے۔ جاؤ تاریخ کو پڑھو، کیسے کیسے ماں نے اپنے گبرو جوان بیٹے اللہ کے حبیب کی ختم نبوت کے لیے سوئے مقتل روانہ کر دیے تھے، اور بہنوں نے اپنے جوان پیارے بھائی آمینہ کے لال کی ناموس کے لیے قربان کر دیے تھے۔ تاریخ کو پڑھو، ہمارے بوڑھوں نے اپنی خمیدہ قبروں پہ اس دور کی پولیس سے لاٹھیوں کو برداشت کیا تھا، لیکن ختم نبوت کا پہرا دینے سے اور باس نہیں آئے۔ آپ کو تحریک کے واقعات پڑھیے، یقین جانے انسان اشکبار ہو جاتا ہے۔ میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک ماں ہے، یہ بیوہ عورت ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو پاس بلاتی ہے، کہتی ہے جا بیٹا، ساری زندگی تیری تربیت کی ہے، تجھے پالا ہے، تجھے جوان کیا ہے، بیٹا اب عمل کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، جا ختم نبوت کی تحریک میں جام شہادت نوش کر کے جا اس تحریک کے اندر حصہ لے، تاکہ کل
روزے محشر میں کریم آقا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کر سکوں یا نبی اللہ ایک ہی بیٹا تھا ختم نبوت پہ قربان کر دیا اور بھی بیٹے ہوتے آپ کی نماز پہ قربان کر دیتے. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شہدائے ختم نبوت. نعرہ تکبیر. فرما بردار بیٹا لاہور کے مار روڈ پہ آتا ہے, ختم نبوت کا جلوس نکل رہا ہے, سب سے آگے سینہ تان کے دو ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت. آگے سے ایک سپاہی آتا ہے, اس کے سر پہ رائفل کا پیک مارتا ہے, سر پھٹ جاتا ہے. ختم نبوت کے مجاہد کا مقدس خون گلکاریاں کرتے اس کے سفید لباس میں پھیل جاتا ہے, نیچے گرتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. سپاہی پکڑ کے گاڑی میں لاد کے قریب ہی واقعہ ملٹری کورٹ میں لے جاتا ہے. وہاں جا کے ایک جج کے سامنے, ایک فوجی افسر کے سامنے پیش کرتا ہے. ہوش آتی ہے, فوجی افسر کہتا ہے, وہ جج کہتا ہے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہو, کیا پتہ نہیں ہے اس نعرے پہ پابندی ہے. ختم نبوت کے مجاہد کو وہ سزا دیتا ہے, چلو 1 سال قید. ختم نبوت کا مجاہد 1 سال قید کی جب بات سنتا ہے اسی کمرے میں پھر سے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت. وہ حیران ہو جاتا ہے, میں نے ذرا ٹھہریے گا, میں نے اسے سزا دی, یہ آگے سے نعرہ لگا رہا ہے, یہ کیسا بندہ ہے. آگے سے جج کہتا ہے اچھا میرے سامنے نعرہ لگایا, چلو 2 سال قید. ختم نبوت کا مجاہد 2 سال قید کی بات سنتا ہے, پھر سے جواب دیتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جج کہتا ہے 3 سال قید. ختم نبوت کا مجاہد نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جج کہتا ہے اور 10 سال قید. ختم نبوت کا مجاہد جواب دیتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جج کہتا ہے 20 سال قید. ختم نبوت کا مجاہد نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جج کہتا ہے عمر قید. ختم نبوت کا مجاہد جواب دیتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جج غصے میں آ جاتا ہے, میز پہ مکے مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اسے ابھی اس کمرے سے باہر لے جا کے شوٹ کر دو, گولی مار دو. ختم نبوت کا مجاہد جب گولی کا آرڈر سنتا ہے وجد میں آ جاتا ہے, وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے نبی کے مقدس روزے کی طرف جانے والی ہوا, میرے آقا کو میرا آخری سلام کہنا اور کہنا کہ مقتل میں آپ کا غلام تیرا تھا تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, مرزائیوں پہ لعنت, کعبے کانے پہ لعنت, لیٹرین میں مرنے والے پہ لعنت. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. مرزائیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت, کانے پہ لعنت. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. نعرہ تکبیر. بلکہ ہم نے یہاں تک بڑا ہے, سنیے موضوع آ گیا تو سنتے جائیے. یہی وہ تحریک ہے, میں نے کہا مارشل لا لگایا گیا ہے, ختم نبوت کے نعرے پہ پابندی ہے, جو لگائے
گولی مارنے کا آرڈر کیا گیا ہے۔ ایسے میں آسمان کی بوڑھیاں نے ایک منظر دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ ایک 80 سال کا بوڑھا ہے، 80 سال کا پاپا ہے، کمر تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے، جس کے کاندھے پہ اس کا 5 سال کا پوتا ہے، ننھا سا بچہ ہے، اور دونوں لاہور کے نام روڈ پہ آتے ہیں۔ وہ دادا نعرہ لگاتا ہے، تاجدار ختم نبوت، ننھا سا بچہ 5 سال کا اس کا پوتا اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، زندہ باد زندہ باد۔ آسمان کی بوڑھیاں نے پھر یہ منظر دیکھا ہے، 2 گولیاں آتی ہیں، ایک بوڑھے کے سینے کو چیر کے نکل جاتی ہے، دوسری اس کے 5 سال کے ننھے سے پوتے کو چیر کے نکل جاتی ہے، دونوں زمین پہ گر جاتے ہیں، جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ لیکن قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کو یہی پیغام دے جاتے ہیں کہ دنیا والوں، ختم نبوت کے پیارے کے لیے، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے قربانی دینی پڑ جائے، نہ 80 سال کا بوڑھا پیچھے رہتا ہے، نہ 5 سال کا بچہ پیچھے رہتا ہے۔ کیا ختم نبوت کی محبت سینوں میں نکالنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے، لیکن ہوا یہ تھا، ہم نے پڑھا ہے اللہ کا عذاب ان سارے کے سارے کمینوں پہ آیا تھا جنہوں نے ختم نبوت کی تحریک کو کچلنے کے لیے شیطانی رول پرے کیا تھا۔ پروردگار نے ایک ایک کو چن چن کے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ میری پوری کتاب ہے جی، اس کا ٹاپک ہے قادیانی گستاخوں اور قادیانی نوازوں کے عبرتناک انجام۔ میں نے بتایا پروردگار ان کے ساتھ کرتا کیا ہے، جو ختم نبوت سے غداری کرے، ختم نبوت کے مجاہدین پہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے، پروردگار کا عذاب ان پہ کیسے آتا ہے میں نے ڈیٹیل سے لکھا ہے، سنتے چاہیے۔ ان میں ایک نام ہے سکندر مرزا کا۔ علماء جانتے ہیں اتنا بڑا کمینہ تھا، اتنا بڑا شیطان تھا، اتنا بڑا لعنتی تھا، کہا کرتا تھا، ایک بار پریس کانفرنس کی بیان دیا، کہتا تھا میرا جی کرتا ہے جو ختم نبوت کی بات کرے، ختم نبوت کا ذکر کرے، قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی بات کرے، ان سارے کے سارے ملاؤں کو، مولویوں کو، ختم نبوت کے مجاہدین کو ایک بہت بڑے شپ میں بٹھاؤ، بہت بڑے بحری جہاز میں بٹھاؤ، دعوت کے نام پہ طرح طرح کے کھانے کھلاؤ، دعوت کے نام پہ طرح طرح کے مشروبات پلاؤ۔ جب وہ بحری جہاز سمندر کے گہرے پانیوں میں جائے، ان سارے کے سارے ختم نبوت کے مجاہدین کو اور میں ڈبا دوں۔ جب اس نے یہ بات کی تھی، فیصلہ آباد کے ایک منصور سے کہا گیا کہ ایک سکندر مرزا نام کا کمینہ ہے جو ختم نبوت کے مجاہدین پہ بڑے ظلم کر رہا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے جو ختم نبوت کی بات کرے، جی کرتا ہے سب مولویوں کو دبو دو۔ اس اللہ والے کے منہ سے بالکل نکلا، اس نے کہا اور سکندر مرزا میں کسی اور کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ کسی اور کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یقین جانے تب یہ ڈیفینس سیکرٹری تھا، بڑا بہت بڑا کمینہ تھا، جتنا کہہ اتنا ہی کم تھا، اتنا بڑا کمینہ تھا۔ اب سنیے اللہ کا عذاب کیسے آیا۔ یہ ختم نبوت کی تحریک تو ختم ہو گئی، پہلے توجہ سے بات سنیے گا، پہلے یہ کوئٹہ بھاگا جی، وہاں سے یہ سیدھا لندن چلا گیا، آخر کار سارا پیسہ عیاشیاں کر کر کے ختم کر دیا، کئی بیماریاں لگ گئی، سارا پیسہ اجڑ گیا، آخر کار نوکری کی تلاش کرتے کرتے گھر سے نکلا اور لندن کے ایک 3rd کلاس ہوٹل میں
बटोरे बर्तन धोने के और नौकरी मिल गई। जरा सोचना, जरा ध्यान से बात सुनना कि कहा वीवीआईपी प्रोटोकॉल था और कहा डिफेंस सेक्रेटरी, कहा वीवीआईपी प्रोटोकॉल और कहा ये का सारा दिन अंग्रेजों के कुत्ता खाए हुए, सूअर खाए हुए बर्तनों को अपने हाथ से वॉश करता था। आखिरकार एड़ियां लगा करके वहीं पे कुत्ते की मौत मर गया। मरते टाइम मुंह से भी गलाजत निकली थी, नीचे से भी जारी थी। आखिरकार वहीं पे लंदन के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इसकी बीवी जिसका नाम नाहीद था, ईरानी नस्ल थी, हुकूमत ईरान से मुतालबा किया, मेरा शोहर था, चाहती हो लंदन से निकाल के ईरान में रात में दफन किया जाए। हुकूमत ईरान ने मुतालबे को पूरा किया। खत्मे नबूवत के गद्दार के, जरा गौर से बात सुनिएगा, खत्मे नबूवत के गद्दार के गंदे वजूद को लंदन से निकाल के ईरान में लाके दफन कर दिया गया। उसके बाद खत्मे नबूवत के चंद मुजाहिदीन, उन्हें पता चला, कब्र की तलाश करते करते कब्र तक पहुंचे, मिट्टी को हटाया, पट्टे हटाए, इसका तबूत खोला, नीचे से हड्डियां निकाली, हड्डियों पे जूते मारे, खत्मे नबूवत के गद्दार की हड्डियों पे जूते मारे। उसके बाद आग लगा के राख बना दिया। जो राख बची सीधा जाके समंदर में डुबो दिया। उस अल्लाह वाले की बात पूरी हुई और सिकंदर मिर्जा, मैं किसी और को डूबता हुआ देख रहा हूं। डूबा नहीं डूबा? बोलो, डूबा? अल्लाह नहीं छोड़ता जो अल्लाह के हबीब के प्यारों के साथ, खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन के साथ गद्दारी करे, मेरा परवरदिगार इबरत का निशान बना देता है। पढ़िए, मैंने लिखा है। दूसरा, गुलाम मोहम्मद था, गवर्नर जनरल था, इतना बड़ा कमीना था, कहा करता था जो खत्मे नबूवत की बात करता है, मेरा जी करता है इन मौलवियों पे गोलियां भी जाया ना करो। एक गोली से कहता है मेरा जी करता है 10-10 खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन को मार डालो। ये बकवास किया करता था। अल्लाह का अज़ाब आया, खत्मे नबूवत की तहरीक खत्म हो गई। आखिर कई बीमारियां लग गई। जरा गौर से सुनिए, कराची के जिस अस्पताल में जेरे इलाज था, ऐसी चीख मारता, ऐसी चीख मारता, अस्पताल के बाकी मरीज वहां से ये कहते, भागते जाते कि भागो भागो, यहाँ पे अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। आखिरकार इसके बारे में भी यही आता है, मरते टाइम मुंह से भी विरासत में निकलना शुरू कर दिया, नीचे से भी, और जारी हो गई, कुत्ते की बात मर गया। इसके बाद इसके कुत्ते वजूद को नाम निहाद गुस्ल देने के बाद, जनाजा नाम निहाद पढ़ाने के बाद, चंद सरकारी टॉस इसके गंदे वजूद को दफन करने के लिए ले जा रहे थे। कराची के शाहराह फैसल पे आयशा भवानी कॉलेज के पास एक गोरा कब्रिस्तान है, चूड़ा कब्रिस्तान है। वहां से गुजरे, उन्होंने कहा दूर क्या जाते हो, चलो इसे यहीं पे दफन कर देते हैं। जाओ जाके देख सकते हो खत्मे नबूवत के गद्दार को, और मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी जगह नसीब नहीं हुई। चूड़ों के, ईसाइयों के कब्रिस्तान में जाके दफन कर दिया गया। पहुंची वहीं पे जहां का खमीर था। अगली बात सुनिए, मैंने इसके बारे में पूरी रिसर्च करने के बाद अपनी किताब के अंदर डिटेल से लिखा है। अच्छा, मुझे पता चला ये कराची के गोरा कब्रिस्तान में दफन है। मैं इसकी कब्र की तलाश के लिए निकला, चलते चलते ढूंढा, यहाँ तक के खत्मे नबूवत के गद्दार की मुझे कब्र मिल गई। उससे पहले
میں نے مکمل اس کے بارے میں تحقیقات کی تھی تو یہ پتا چلا کہ جب اسے دفن کیا گیا تھوڑا عرصہ بھی بیتا لوگوں نے کہنا شروع کیا اور دیکھو ختم نبوت کے غدار کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ بھی نصیب نہیں ہوئی. انہوں نے حکومت والوں نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا ہے, لوگ تانے مار رہے ہیں, چلو اس کو یہاں سے نکال کے کسی اور جگہ منتقل کر دیتے ہیں. مجسٹریٹ سے آرڈر لینے کے بعد توجہ کرنا, اس کی قبر پہ پہنچے, ڈاکٹر تھا, ساتھ 2-3 پولیس والے, 4-5 ڈی ایس پی, ایس پی, ساتھ 3-4 چوڑے, 3-4 ڈاکٹر موقع میں موجود تھے. کیا کیا, اس کی قبر پہ پہنچے, مٹی ہٹائی, پھٹے کھائے, نیچے دیکھا تو سانپ, بچھو, اژدہے اس کی کھوپڑی پہ ڈنگ مارے جا رہے تھے. انہوں نے فائر کھول دیا لیکن کسی کو یقین ہو گیا یہ تو اللہ کا عذاب ہے, ان سانپوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے, اللہ کا عذاب ہے جو اس کے مینے پہ آیا ہوا ہے. وہیں پہ مٹی ڈال کے بند کر دیا گیا. اس کے بعد آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہو, اوپر سے پکا کرنے کے بعد ماربل کر دیا گیا, کہیں کوئی سانپ اور بچھو باہر میں نکل آئے. آخر کار میں نے اس کی قبر میں جا کے سرفراز نام کا ایک عیسائی وہاں کا گورنر ہے, کرسچن ہے, عیسائی ہے, غیر مسلم ہے, اس کی قبر کے بارے میں نے حوال پوچھے, آپ خرید کرنا جس کا جی چاہے. میں نے وہ ویڈیو کلپ بھی جاری کیا, دنیا بھر کے اندر پھر اسے دیکھا گیا. جس کا جی چاہے گورا قبرستان میں جائے. سرفراز نام کا گورنر عیسائی ابھی تک وہاں پہ ہے. اس نے ہمیں بتایا کہ سر جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے, رات کے 2-3 بجتے ہیں, اس کی قبر سے آوازیں آتی ہیں, چیخوں کی آوازیں آتی ہیں, ہولناک آوازیں اس کی قبر سے آتی ہیں. اور اگلی بات سنیے, حکومت نے کہا چلو بڑا بندہ تھا, گورنر جنرل رہ چکا ہے, 4 سٹول کھڑے کیے, اوپر چھت ڈال دی. مجھے سرفراز نے بھی بتایا, دیگر لوگوں نے بھی جو وہاں قریب رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جب کراچی میں سخت گرمی ہوتی ہے, حبس کے مہینے ہوتے ہیں, کہتے ہیں سارے قبرستان کے کتے چھاؤں کی تلاش کرتے کرتے اس کی قبر پہ آتے ہیں, پیشاب کرتے ہیں, غلاظت کرتے ہیں, اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا والوں جو ختم نبوت سے غداری کرے گا, کتے پیغام دیتے ہیں اس کی قبر پہ پیشاب کرنا ہم بھی فخر محسوس کرتے ہیں. تو اللہ نہیں چھوڑتا میرے بھائی, میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, جاؤ جا کے پڑھ لو. سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر غلام سرور کا حال پڑھ لو, جس نے ختم نبوت کے مجاہدین پہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے تھے. ڈپٹی کمشنر ہاؤس میں بیٹھا تھا, تحریک ختم ہو گئی, پاگل پن کا دورہ پڑا, اور وہاں ڈپٹی کمشنر ہاؤس سے نکال کے سیدھا جا کے پاگل خانے میں وہاں پہ قید کر دیا گیا. آخر کار پاگل ہو کے ہی کتے کی موت مرا ہے. ایک کمینے کا میرے پروردگار نے یہ حال کیا, عبرت کا نشان بنا دیا. میں آپ دوستوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, دکھ ہوتا ہے جب اپنے مسلمان کو کسی مردئی کے ساتھ السلام علیکم کہتے. میں دیکھتا ہوں یقین جانے مجھے ختم نبوت کے ان مجاہدین پیارے صحابہ کے کٹے ہوئے ہاتھ یاد آ جاتے ہیں. جب میں کسی مردئی نواز کو, مردئی کے یار کو, مردئی کے حمایتی کو مردئی کے ساتھ ہاتھ ملاتے دیکھتا ہوں, مجھے صحابہ کے کٹے ہوئے ہاتھ یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا پہرا دیا تھا. اور جب میں کسی مردئی نواز کو مردئی کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا دیکھتا ہوں, یقین جاننا مجھے ختم نبوت کا پہرا دیکھتے دیکھتے اور 1200 صحابہ کرام کی کٹی ہوئی زبانیں یاد آ جاتی ہیں. اور جب میں کسی مردئی نواز کے غلیظ قدم اور مردئی کے گھر جاتے ہوئے
دیکھتا ہوں مجھے صحابہ کرام کی کٹی ہوئی اور ان کی کٹی ہوئی پاؤں کٹی ہوئی ٹانگیں نظر آ جاتی ہیں. کہنا چاہتا ہوں جب میں کسی مسلمان کو کسی مردئی نواز کو کسی مردئی کے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے دیکھتا ہوں مجھے صحابہ کرام کے ختم نبوت کے ان مجاہدین کے وہ یتیم بچے یاد آ جاتے ہیں. اور جب میں کسی مردئی نواز عورت کو کسی مردئی عورت سے باتیں کرتا دیکھتا ہوں مجھے صحابہ کرام کی وہ بیوہ عورتیں یاد آ جاتی ہیں. ذرا سوچو انہوں نے ختم نبوت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور یہ خود کو مسلمان کہنے والا یہ لعنتی یہ بے حیا یہ بغیرت قادیانی سے تعلقات بھی نہیں چھوڑتا. یاد رکھنا علماء بیٹھے ہیں پوچھو نسل قرآنی ہے احادیث کی نس ہے. اللہ نہیں چھوڑتا جو اللہ کے حبیب کے دشمنوں کے ساتھ اور یاری کرے شہولت کاری کرے ان کے ساتھ پیار کرے میرا اللہ سینے سے ایمان کا نور ہی نکال لیتا ہے. مجھے بالخصوص میرے بھائی نے کہا کہ چونکہ آپ کا سابقہ تعلق فتنہ مرضیت کے ساتھ تھا اس بارے میں بھی چند کلام تھوڑا سا کیجیے گا اور اپنے سامعین کو بتائیے گا اللہ نے آپ پہ کیسے کرم کیا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کا کیا تھا. بیسیکلی میں جرنلسٹ ہوں لاہور سے تعلق ہے پنجاب پریس کونسل کا سینئر ممبر ہوں ٹی وی پروگرام بھی کرتا ہوں رائٹر ہوں. اللہ کا مجھ پہ کرم ہے. میرا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ جہاں ایک طرف میرا سارا پریوار میری ساری فیملی میرا دادا میری دادی میرا باپ میری والدہ میرے بھائی بہن چچے تائے کزن برادری حد نگاہ تک سب کے سب قادیانی تھے. لاہور میں ہمارا گھر حضرت قادیانیت کا مرکز تھا. میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے صدر رہے مطلب قادیانیت کو لیڈ کرتے رہے. میرے پروردگار نے میرے خاندان میں سب سے پہلے رحمت کا بارش کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا. کیسے؟ ایک رات سویا میرے مقدر جاگ پڑے خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لاتے ہیں. کیا دیکھتا ہو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی نگاہیں کرم فرماتے ہیں ایسی نگاہیں کرم فرماتے ہیں قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل فرما دیتے ہیں. پروردگار سینے میں ایمان کا نور داخل فرما دیتا ہے. وسیلہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بنا دیتا ہے. الحمدللہ جب اسلام قبول کیا میٹرک میں تھا 10ویں کا طالب علم تھا مارا جاتا ہے گھر سے نکالا جاتا ہے سر پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں منہ پہ تمانچے مارے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے ان سے نعوذ باللہ قادیانیت کو قبول کر لے اسلام کو چھوڑ دے. میں نے اپنے خاندان سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کاٹنا ہے کاٹ دو مارنا ہے مار دو. مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا اور مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے. میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے انشاءاللہ ہر ٹکڑے سے تمہیں یہی آواز آئے گی تاجدار ختم نبوت زندہ باد.
پروردگار نے ثابت قدمی عطا فرمائی. اسی گھر میں پھر ایک ایک کر کے سب مسلمان ہو گئے. میری والدہ اپنی ڈیتھ سے 13 ماہ قبل میرے ہاتھ میں اسلام قبول کر لیا. پھر ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، کرتے کرتے پروردگار نے میرے والد صاحب کی بھی آنکھیں کھول دی. اپنے مرنے سے 4 سال پہلے قادیانیت میں لانتے بیچ کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے. پھر پوری دنیا کے اندر پروردگار نے میری آواز میں وہ تاثیر پیدا کی. بڑے بڑے قادیانی، ان کے بڑے بڑے پوپ، ان کے بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے پاک، بڑے بڑے پادری، ان کی جماعتوں کے بڑے بڑے صدور پروردگار کے خاص طرف سے ہزاروں کی تعداد میں قادیانیت پہ لانتے بیچ بیچ کے الحمدللہ میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہیں. میں نے اللہ کے خاص کرم سے تاریخ میں پہلی بار پورے پاکستان میں آپ کے بڑے بڑے اداروں میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کی ہیں. یہ میرے بھائی حسنین رامے صاحب تشریف فرما ہیں. انہوں نے بھی آپ کے اس سائبار کے اندر ختم نبوت کا عظیم و شان پروگرام منعقد کیا تھا. پورے پاکستان، لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ تک، اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے سندھ ہائی کورٹ، کراچی تک 100 سے زائد بار ایسوسییشن میں جا جا کے ختم نبوت کے بڑے بڑے پروگرام کیے. پروردگار کی خاص طرف سے تاریخ میں پہلی بار آپ کی سینٹرل جیلوں میں جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. آپ کی CSS اکیڈمیز میں جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے. آپ کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، وہاں پہ جا کے ختم نبوت کے پروگرامز کیے. بلکہ انشاءاللہ ہماری بات چل رہی ہے. حضرت انشاءاللہ ان قریب آپ کو یہ خوشخبری دیں گے کہ ختم نبوت کا پروگرام کرنے انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کی در و دیواریں انشاءاللہ ہمارے آقا کے ختم نبوت کے نعروں سے انشاءاللہ گونجے گی. میں کچھ بڑی ہی اہم معلومات آپ احباب کے سامنے شیئر کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے غور سے بات سنیے گا. آج ہماری نوجوان نسل ایک سوال پوچھتی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. قادیانیوں کے شہرت کار مرزائی نواز بالخصوص ہماری ینگ جنریشن کا ایمان برباد کرنے کے لیے اس قسم کی بک بک ان کے کانوں میں ڈالتے رہتے ہیں. او جی مرزائی تو یہ کہتا ہے جڑا کلمہ تو ادا وہی کلمہ ساڈا. مرزائی یہ کہتا ہے میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول پہ بلیو کرتا ہوں. یہ ملا ظالم ہے، ہمیں کافر کہتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ قادیانیوں کو پاکستان کی اسٹیٹ نے جو کافر قرار دیا تھا یہ تو بڑا ظلم ہوا، یہ تو بڑی زیادتی ہوئی. حمزہ علی عباسی نے ٹی وی پہ آ کر یہ بیان دیا تھا کہ جناب اسٹیٹ کو کیا حق ہے، ریاست کو کیا حق ہے کسی کو کافر قرار دے. پھر واضح طور پہ کہا تھا کہ پاکستان کی اسٹیٹ نے جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا، کہا یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو بڑی زیادتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے یہ قادیانی تو ہمارے بھائی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے یہ قادیانی تو پاکستان کا نعوذ باللہ سرمایہ ہے. یہاں تک کہا گیا فیصل آباد کے رانا لعنت اللہ نے یہاں تک بکواس کی تھی کہ جناب یہ قادیانی تو ہم مسلمانوں سے اچھے مسلمان ہیں. یہ بکواسات کر کے کیا چاہتے ہیں؟
ہماری نوجوان کی نسلوں کے دماغوں سے یہ انجیکٹ کر دیا جائے، اس قسم کی بکواسات ڈال کے ان کے سینوں سے ایمان کا نور نکال لیا جائے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ قادیانیوں کو پھر سے موقع دیا جائے گا، انہیں قومی اسمبلی بلایا جائے گا، آؤ اپنی صداقت پہ دلائل پیش کرو۔ میں کہنا چاہتا ہوں سن 74 کی ختم نبوت کی جو تحریک چلی تھی، جس میں قومی اسمبلی کے اندر ٹوٹل 13 دن تک، جن میں سے 11 دن قادیانیوں کا تیسرا گماشتہ، تیسرا شیطان، تیسرا سربراہ مرزا ناصر، جسے قومی اسمبلی بلایا گیا تھا، یحییٰ بختیار تھے، اس وقت اٹارنی جنرل تھے، ان کی تیاری ہمارے علماء کرواتے تھے، کتابوں پہ نشان لگا لگا کے اسے پیش کرتے تھے، اور رول کے مطابق وہ آگے مرزا ناصر کے سامنے وہ سارے دلائل، سارے ریفرنسز، سارے سوالات اس کے سامنے پیش کرتا، جن کے وہ جوابات نہیں دے پایا۔ یہ ساری کی ساری کارروائی جس نے کرنی ہے، عالمی مجلس مجھے ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے 5 جلدوں میں پرنٹ ہو چکی ہے، جس کا جی چاہے لے کے پڑھ سکتا ہے کہ آخر قومی اسمبلی کے اندر میرے بھائی ایسا کیا پیش کیا گیا تھا کہ جس کی بیس پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ میں صرف چند باتیں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نوجوان کہتا ہے یار سمجھ نہیں آتی، جب مرضی یہ کلیم کرتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، جو کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے، پھر کافر کیسے ہو گیا؟ میں بڑی ہی اہم باتیں کر کے، چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہاں سٹیج میں میرے پاس ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 9 ہے، لکھنے والا، پکڑنے والا، بکواس کرنے والا مرزا قادیانی قزاد ہے۔ قادیانیوں کے پاکستان کے سب سے بڑے دہشت گردی، سب سے بڑے کمینگی کے کفر کے مرکز یعنی کہ چناب نگر سابقہ ربوہ سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے، ربوہ کی سٹیمپ اس میں موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو یحییٰ بختیار نے قومی اسمبلی میں پیش کی تھی۔ ذرا روز سے سنیے گا، یحییٰ بختیار نے ایک سوال کیا، کیا کہا یہ تو بتاؤ آپ جتنے بھی یہ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہو، آپ میں سے کوئی اینی ون، ایک بندہ بھی ایسا ہے جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایسی بکواس کیوں کریں گے کہ مرزا قادیانی کو فتح ہو گئی؟ ہم تو کہتے ہیں اس نے ذلت کی زندگی بسر کی، ذلت کی موت مر گیا، اس نے کفر کی زندگی بسر کی، لیٹرین کے اندر گر کے کتے کی موت مر گیا۔ ہم میں سے ایسی بات کوئی نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ ہم اس کی فتح کے قائل ہیں۔ تب یہ کتاب کا حوالہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 31 ہے۔ اس میں سنیے پھر کیا بکتا ہے، کیا لکھتا ہے، کہتا ہے جو شخص ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے، حلال زیادہ نہیں ہے۔ بولو لعنت۔ یحییٰ بختیار نے کہا یہ تو بتاؤ جو بے ایمان پوری امت کو، توجہ تم سب کو، ہمیں علماء کو، مشائخ کو، اہل اللہ کو، امام کعبہ کو، مسجد نبوی شریف کے امام کو، پوری دنیا کے غوث، قطب، ابدال، اہل اللہ، مجاہدین، سادات، تمہیں، ہمیں، ہماری ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو جو کمینہ حرام زادہ کہے، اس کے اپنے حرام زادہ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بکواس ان کی آنکھیں کھول دی۔
ان کا استغفر اللہ، یہ ہمیں ہماری ماں کو نعوذ باللہ حرام زادہ کہتے ہیں، یہ ان کا اخلاق ہے۔ یا بختیار نے کہا توجہ کرنا، صرف یہی نہیں بلکہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، جو مرزا قادیانی کو رسول نہیں مانتے، یہ سارے کے سارے کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ یہ کتاب کا حوالہ آپ کی قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، کتاب کا نام تذکرہ ربوہ سے یہ کتاب چھپی ہے۔ بکنے والا کہنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے۔ اس کتاب کے اندر سوال نمبر 607 پہ اور سوال نمبر 336 پہ یہی بکواس کی ہے، کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا، جو مجھے رسول نہیں مانتا، ان میں سے کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے کافر ہیں، سارے کے سارے جانبی ہیں۔ یا بختیار نے کہا اور یہ تو بتاؤ جو کمینہ پوری امت کو نعوذ باللہ کافر کہے، اس کے اپنا کافر ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ زور سے بولے، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ مرزا کامے کانے پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ یا بختیار اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی کے اندر کہا کہ دیکھو ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ سب سے پہلا اجماع امت کا یعنی کہ صحابہ کرام کا اسی مسئلے پہ ہوا تھا۔ ختم نبوت کے عقیدے کو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کی 100 سے بھی زائد آیات مبارکہ میں پروردگار نے میرے آقا کی ختم نبوت کا عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ یہ کتاب قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تھی، اور ذرا غور کرو، میں بڑی عام باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں کوئی خود بات میں بیٹھ کے کوئی تھرڈ کلاس باتیں نہیں پیش کر رہا، بلکہ جو دلائل قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے تھے اور جن کی پیش پہ ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، میں وہ دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علماء جانتے ہیں یہ کتاب کا حوالہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا۔ یا بختیار نے کہا جو بندہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو 100 سے بھی زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 354 باقاعدہ قومی اسمبلی میں کھول کے پیش کیا گیا تھا۔ سنیے اس کے اندر مرزا قادیانی قذاب نہ صرف ختم نبوت کا انکار کرتا ہے بلکہ ختم نبوت کے عقیدے کو گالی بکتا ہے، گالی، یہ بکواس کرتا ہے، گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے زہر اگلتا ہے، کہتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر لغو، کس قدر باطل، کس قدر چھوٹا، کس قدر شیطانی عقیدہ ہے، بکتا ہے۔ جس مذہب کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ہے میں ایسے شیطانی مذہب کہتا ہوں۔ یا بختیار نے کہا اور جو لاتی اللہ کی کتاب قرآن پاک کو جھوٹا کہے، لغو کہے، باطل کہے، جو اسلام کو شیطانی مذہب کہے، قرآن کو شیطانی کتاب کہے، اس سے بڑھ کے اور کمینہ، اس سے بڑھ کے اور لاتی، اس سے بڑھ کے اور کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اتنے بڑے لعنتی، اتنے بڑے کمینے جو اللہ کی کتاب قرآن پاک کو نعوذ باللہ شیطانی کتاب کہتے ہیں، جو اسلام کو شیطانی مذہب کہتے ہیں، یہ سب سے بڑے کافر ہیں، بولو مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی کتاب کا صفحہ نمبر 312 انشاءاللہ میں موضوع سمیٹ رہا ہوں، چند منٹوں میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہی کتاب کا حوالہ صفحہ نمبر 312، توجہ،
قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا. سنیے اس میں کیا بکتا ہے. کہتا ہے, لکھتا ہے, کیا کوئی عقل مند ہمیں تانا مارتا ہے؟ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے, بولتا نہیں ہے. کہتا ہے تم کہتے ہو اللہ نے نبی بھیجنا بند کر دیے, تم کہتے ہو اللہ نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا. کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ اس زمانہ میں خدا دعائیں سنتا ہے, پکار سنتا ہے, التجا سنتا ہے, بولتا نہیں ہے. مطلب نبی نہیں بھیجتا, نبی بھیج کے ان سے ہم کلام نہیں ہوتا, اور نبی بھیج کے انہیں وحی نبوت نہیں کرتا. کہتا سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا اللہ کی زبان پہ اور مرض ہو گیا ہے؟ کیا اللہ کی زبان پہ چھالے پڑ گئے ہیں جو اللہ نہیں بولتا؟ یا بختیار نے کہا جو کمینہ حق نبوت کا انکار کرے, پروردگار کو گالی بکے, پروردگار کی زبان پہ اور مرض بتائے, اس سے بڑھ کے اور کمینہ, اس سے بڑھ کے اور لاپی, اس سے بڑھ کے کیا کوئی قابل ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو بولو بولو. بولو یار بولو. دو لکڑیاں دو کانے. بولو بولو. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. دیکھیں نا یہ ہمارے بچے ماشاء اللہ کتنے مظاہر ہیں, تو ماشاء اللہ یہ کل کو کیا کریں؟ نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت, عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. نعرہ تکبیر. اچھا سمجھ آ رہی ہے کہ مرزئی کہتا ہے یار جیڑا کلمہ تو ادا وہی کلمہ سادا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں. جو کمینہ بغیر اس کے کلمہ پڑھ کے اللہ کی عزت پہ حملہ کرے, کلمہ پڑھ کے قرآن پہ حملہ کرے, کلمہ پڑھ کے اسلام کو شیطانی مذہب کہے, سب سے بڑا کافر ہے, مسلمان ہو سکتا؟ بچہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے, بچی ہوتی ہے, چھوٹا ہوتا ہے, اب سب سے بڑے سکھاتے ہیں بیٹا بولو اللہ ایک ہے. الحمدللہ عقیدہ توحید اس کو سمجھاتے نہیں سمجھاتے کہ بیٹا بولو اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, واحد ہے, یکتا ہے, لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک ہو سکتا؟ یا بختیار نے قومی اسمبلی کے اندر یہ کتاب کا حوالہ پیش کیا. غور سے سنیے گا. کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا, میں پورے پاکستان میں گیا, بڑے بڑے ججز میں, بڑے بڑے وکلاء میں, بڑے بڑے بیوروکریٹس میں نے علیت کلاسک میں جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے. آپ بلیو کریں جب میں نے یہ باتیں ان کے سامنے پیش کی, یہ حقائق پیش کیے, یہ ریالٹیز پیش کی, یہ بتایا کہ مرزئی کتابوں کے اندر یہ بکواسات لکھی ہیں, وہ حیران رہ گئے. کہا سر ہمیں تو نہیں پتا تھا قادیانی اتنے لاتی ہیں, اتنے بڑے کمینے ہیں. میں نے کہا سر آپ کی سوچ کی حدیں جہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہیں, یقین کرنا قادیانیت کی کمینگی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. اتنے بڑے کمینے. سنیے میں ایسے نہیں کہہ رہا, یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. کتاب کا نام تذکرہ, ربوہ سے چھپی, ربوہ کی مہر موجود ہے, ربوہ کا نام موجود ہے. پکڑنے والا قادیان کی گندی نالی کا گندا کیڑا, قادیان کا گستاخ رسول مرزا قادیانی کذاب ہے.
पेज नंबर 192, जरा गौर से बात सुनिएगा। क्या बकता है, क्या लिखता है, क्या कहता है। मैंने अपने एक कश में देखा कि मैं खुद खुदा हूं। कहता है मैंने यकीन किया कि मैं खुदा ही हूं। आगे बकता है अल्लाह की रूह मुझ पर मुहीत हो गई। फिर मैंने देखा कि नाउज़ुबिल्लाह उसकी कुदरत और कुव्वत मुझ में जोश मारती है। फिर देखा अल्लाह की अलूहियत मुझ में मौजूद है। अस्तगफिरुल्लाह। आगे बकवास करता है, कहता है जब मैं खुदा बना तो जो मैंने देखा ये जमीन, ये आसमान, ये कायनात जो अल्लाह ने पैदा की, कहते हैं नाकस पैदा। मैंने सही करके बनाए। मैंने मर्दई से पूछा, मैं क्या सूरजा पुत्रा यदि शक्ल देख मिर्जा का यानी बेईमान था, चेहरा देख ये वो शैतान था जिसने खुद को नबी कहा, रसूल कहा और दावा खुदाई किया। मैंने कहा इसकी आंखें देखो, एक आंख छोटी है, एक बड़ी है। एक आंख का एलर्जी सेवर का, दूसरी का 12 का है। मैंने कहा मर्दैया 10 दिन उस सवाल का जवाब दे। बकौल दे इन्हें कायनात पैदा की थी, अपनी अखा देख सही काम नहीं सकिया। बात खत्म करने लगा। कादियानियों को हमारी कौमी असम्बली ने मुतफिक का तौर पे काफिर करार दे दिया। अल्लाह ने हमें ये खत्म नबूवत यौम फतह खत्म नबूवत की गोल्डन जुबली देखना नसीब की। कादियानियों को काफिर करार दिए हुए 50 साल का अरसा बीत गया है। अब ये उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट पहुंचे, उन्होंने भी कादियानियों को काफिर करार दिया। ये लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, उन्होंने भी कादियानियों को काफिर करार दिया। ये आपकी कोयटा हाई कोर्ट पहुंचे थे, कोयटा हाई कोर्ट ने भी कादियानियों को काफिर करार दिया। आखिरी बात कर रहा हूं, चल जुमले ये रोते चीखते चलाते आपकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और जी हम पे जुल्म हो गया है, हमें काबर कहा जाता है, हम पे पाबंदियां लगाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच में था 1993 SCMR ज़हीरुद्दीन बराम सरकार, पेज नंबर 1718। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपने फैसले के अंदर कादियानियों की ये किताब का हवाला पेश किया। किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 18, बकने वाला लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब, सफा नंबर 207 में कहता है कुरान पाक की सूरह फतह की आखिरी आयत मुबारका मेरे पे नाज़िल की गई है। कहते हैं कुरान में जहां पे मोहम्मद का तस्करा आया, मोहम्मद का नाम आया, कहते हैं मोहम्मद से मुराद मैं मिर्जा कादियानी हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम कलमे में मोहम्मद से मुराद नाउज़ुबिल्लाह मिर्जा कादियानी को लेते हो, हकूक मांगने आए हो, तबाह हो जाओ। धोखेबाजों के हकूक नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम आम काफिर नहीं, कायनात के सबसे बड़े काफिर हो। अब आलम कुफर चाहता है इन कवानीन में तब्दीली कर दी जाए। मैं कहना चाहता हूँ इन कवानीन को बनवाने के लिए पूछो लामा बैठे हैं। हमारे काफिरीन ने खून की नदियों को अबोर करके तेरे चमनिस्तान के अंदर इन कवानीन को बनवाया है। इंशाअल्लाह अपने काफिरीन से ये वादा करते हैं जब तक दम में दम बाकी है खत्म नबूवत का पहरा देते रहेंगे, पाकिस्तान की भी हिफाजत करेंगे, इस्लाम की भी खत्म नबूवत की भी इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी तफसीलात आप मेरी इन किताबों में पढ़ेंगे। ये मेरी वो किताबें जिन्हें पढ़ के पूरी दुनिया के अंदर हजारों मरदई मुसलमान हुए, कई जुबानों में तर्जुमा किया गया। इंशाअल्लाह प्रोग्राम की बरकत से दोनों किताबें सिर्फ आधी कीमत पे आपको दी जा रही हैं। इंशाअल्लाह भी बंदा आपको यहाँ आके देगा
1400 قیمت ہے, صرف 400 میں یہ کتابیں دی جا رہی ہیں. ہر بندہ پڑھے, گھروں میں لے کے جائیں, کیونکہ یاد رکھو ہمارے بڑے فیصلہ کر گئے, تاجدار گوڑ لے کے گئے, جو بندہ ختم نبوت کے تب اس کا کام کرتا ہے اس کی عصمت کریم آقا کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے. انشاءاللہ مرتے دم تک ختم نبوت کا کام کریں گے. اقبال کی روح تڑپی کیا خوب فرمایا, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تاج تاج ختم نبوت, تاج و تخت